ایک عربی کا مقولہ ہے، کلم الناس علی قدر منازلہم، ان کے مرتبے کے مطابق آپ گفتگو کرو، اس طریقہ کا ایک مقولہ ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے دوستو، اگر میں غلط استعمال کر رہا ہوں تو کمیونیکیشن کے اسٹائلس ہوتے ہیں، بات چیت کرنے کا ایک طور و طریقہ ہوتا ہے۔ جب آپ تلفظ نکال رہے ہو تو اس سے پہلے سوچ لیا کرو کہ یہ اگلے کی دل آزاری تو نہیں ہوگی، میرے اس ڈائیلاگنگ کے ذریعے سے، میرے اس وارتالوپ کے ذریعے سے، میری اس گفتگو سے اگلے کی دل آزاری تو نہیں ہوگی، دل کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی۔ پھر آپ گفتگو کیا کرو، اور گفتگو کا انداز ایسا اختیار کرو، ایسے الفاظ استعمال کرو کہ جو آپ کی آڈینس ہے یا آپ کے سامعین ہیں وہ اس گفتگو کو سمجھ سکے۔ آپ ضرور ہائی فائی الفاظ کو استعمال کرتے ہوں گے، لینگویج استعمال کرتے ہوں گے، لیکن آپ کے جب سامعین ان پڑھ ہو تو آپ ان کے سامنے گفتگو جو ہے، بات چیت جو ہے، وہ بالکل سادہ شبدوں کے اندر استعمال کریں جس کے ذریعے سے وہ بات کو سمجھ جائے۔ پھر آپ جو کوئی ٹاپک اٹھا رہے ہیں وہ ٹاپک ہو سکتا ہے کسی کو سوٹ نہ کرے، ہر ایک کی مزاج الگ الگ ہیں، عادتیں مختلف ہیں، کسی کو کیا ملا کسی کو کیا ملا، خیر یہ تو نصیب کی بات ہے۔ تو ہر انسان تو آپ کی راکٹ سائنس کو نہیں سمجھ سکتا، ہر انسان آپ کی مریخ باتوں کو نہیں سمجھ سکتا، صحابہ ثاقب کی باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی، اس طریقے سے اسٹرالوجی کا سبجیکٹ سمجھ میں نہیں آئے گا، امبرالوجی کا سبجیکٹ ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آئے گا، سائنس کی باتیں ہر انسان کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو آپ ان کے سامنے جو ہے ایسی گفتگو کیا کرو جو سادہ شبدوں کے اندر ہو، اور سادھارن الفاظ کے ذریعے سے اگلے کا آپ دل جیت سکتے ہیں۔ ہمارے کئی لوگ پنچایت کرنے جاتے ہیں کسی کے بیچ کے اندر، تو ان کے پاس بھی ایک اسٹائل ہوتی ہے، اور ہر علاقے کی پنچایت یا یوں کہو کہ رائے مشورہ نیگوشیشن کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کیرلا مدراس کا ہے، وہ ہمارے یہاں نہیں ہے، اور ہمارے یہاں ہے وہ عرب والوں کے یہاں نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ آپ کا مارواڑ کے اندر پوتیا بڑا ہے اور کرتا اونچا یا نیچا ہے، اور یہاں پھر آپ کے کپڑے ہائی فائی ہیں، آپ کا گیٹ اپ اچھا ہے، آپ کا سادن اچھا ہے، آپ کے پاس لوکڑ یا دولت ہے، تو آپ کی بات میں وزن پیدا ہو جائے گا۔ اور کسی کو بات منوانا ہو تو آج کے زمانے میں کسی ڈنگ پارٹی کو لے کے جایا کرو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، شریف انسان کی باتیں کون مانتا ہے؟ لوجک باتیں آج کل کون مانتا ہے؟ حق بات آج کل کون مانتا ہے؟ امپریشن ڈالنے کے لیے اور سماج میں انفلوئنس ڈالنے کے لیے آپ کو پہلے ایسی بھاری بھرکم شخصیت کو لے جانا پڑے گا جس کا بدن میں بھی بھاری ہو، پیسے میں بھی بھاری ہو، کپڑوں میں بھی بھاری ہو، اور سادن میں بھی بھاری ہو، اور پولیٹیشین میں بھی بھاری ہو۔ اس کو لے جا کر آپ ان کے وہاں گراؤ گے، اس کو ڈراپ کرو گے، تو پھر کیا ہے کہ اگلے کے اوپر امپریشن پڑ جاتا، بات میں چاہے کوئی لکھن نہ ہو۔ ظاہر بات ہے لکھن کہاں ہوتا ہے دولت والوں کے یہاں، الا ماشاء اللہ، لیکن وہ بات ان کے لیے کرینہ قیاس بن جائے گی، ان کے لیے سمجھو ایک راکٹ سائنس ہے۔ وہ کہے گا ہاں صحیح، ہاں صحیح، اب بالکل صحیح بات کہی، بالکل بالکل، اب بالکل اچھی بات کہو تو چاہے بات میں کوئی لکھن نہ ہو، لیکن ہاں ہاں کرتے رہیں گے، یس یس کرتے رہیں گے، اس بات کو فالو کریں گے۔ فالو اس کو نہیں کر رہے ہیں، اس کی دولت کو کر رہے ہیں، اس کی جسامت کو کر رہے ہیں، اس کے ڈوکڑ پیسے کو کر رہے ہیں، تو کہیں گے ہاں بالکل حضرت آپ کی بات بالکل صحیح، آپ بالکل صحیح کہتے ہو۔ اور اس سے پہلے جو آیا تھا اس نے لاجک بات کہی تھی، جائز بات کہی تھی، قرینہ قیاس تھی، عقل کے اوپر مبنی تھی، اس میں ریئلٹی تھی، اس میں واستوکتا تھی، اس میں حقیقت پسندانہ گفتگو تھی، لیکن اس گفتگو کو وہ ٹھکرا دیتے ہیں کہ نہیں نہیں اتنا کی تو آئے کہ اس کی شخصیت کمزور ہے۔ اس لیے تو لوگ ہماری باتوں کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ مول صاحب آپ کی داڑھی چھوٹی ہے، آپ ایک چھوٹے سے خاندان سے آتے ہو، آپ کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، آپ اتنے بڑے بڑے ٹاپک کو کیوں چھیڑتے ہو؟ ہمارے اکابرین کے اوپر آپ بلیم لگاتے ہو، بڑے بڑے مولانا کی گفتگو سے آپ کیا کہ کنٹروورسی پیدا کر دیتے ہو، ان سے کیا ہے کہ تضاد پیدا کر دیتے ہو، اعتراضات اٹھاتے ہو۔
دوستو اگر بات قرآن اور حدیث کے اوپر مبنی ہو اور آپ کے سامنے نص قطعی آ جائے تو پھر آپ اس کو مان لیا کرو، کم سے کم عالم لوگ تو مان لیا کرو، باقی جوہلا کی بات تو الگ ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی کمیونیکیشن کے اسٹائلسٹ ہیں یا میری بات ہر ایک حقیقت کے اوپر مبنی ہے، لیکن آپ اس کی انالیسس کرو نا، شریعت کی لیبورٹری میں ڈال کر دیکھو کتنا پرسنٹ بات صحیح ہے، اور اللہ نے اگر آپ کو علم دیا ہے، علم وافر ہے، تو آپ اس بات کو دیکھو نا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اللہ کے نبی کی مزار کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہی وہ شخص ہے جن کی بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، ان کی ہر بات تصدیق ہے، تصدیق شدہ ہے۔ باقی کتنی بڑی شخصیت ہو، اس کی گفتگو سے، اس کے لیک سے جو اس نے لکھ رکھا ہے، اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ اس انٹرپریٹیشن تھوڑا میں بڑھا کے کہہ رہا ہوں، کسی نے بات لکھ دی یا کتابوں میں موجود ہے اور وہ شریعت مقدسہ کے مطابق نہیں ہے تو اس کو ٹھکرا دو، یہ ائمہ کرام کہتے ہیں۔ تو دوستو آج میرا وہ موضوع نہیں ہے، میرا ٹاپک یہ ہے کہ گفتگو کس طریقے سے ہونی چاہیے کہ اگلے کے دل کے اوپر اثر انداز ہو، انفلوئنس ڈالے، اس کے اندر اثر انداز ہو، افیکٹ ڈالے، امپیکٹ ڈالے، متاثر کرے، پربھاوت کرے اگلے کو۔ اس طریقے کی آپ کے پاس گفتگو کے انداز ہونے چاہیے، وہ الفاظ بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، وہ کمپٹیشن بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے، وہ صلاحیت آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ آپ اگلے کا دل جیت سکیں۔ آپ کے آڈینس کیسی بھی ہے، آپ کے سامعین کیسے بھی ہیں، لیکن آپ کی بات ایسی ہو کہ ہر ایک کا آپ دل جیت سکیں۔ ہمارے گاؤں کے اندر ایک تھے حاجی اسماعیل ولد غلام محمد، وہ ان پڑھ آدمی تھے، لیکن جب وہ گفتگو کرتے تو محفل کے اندر ایک جان بھر دیتے تھے، ایک رونق آ جاتی تھی، ہر انسان اس کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا۔ اپنی نجی گفتگو میں لگا ہوا انسان اس کو چھوڑ کر ان کی باتوں کے اوپر توجہ دیتا، کیونکہ ان کی گفتگو کے اسٹائل ہی ایسی تھی، وہ گفتگو کے اندر ایسا پاور، ایسا فیول بھر دیتے تھے کہ اگلے کا دل جیت لیتے تھے، چاہے بات وہ حقیقت کے اوپر مبنی ہے یا نہیں ہے، اسٹوری ہے، لیکن وہ گفتگو کو اس طریقے سے لپیٹ کے وہ استعمال کرتے تھے، مرچ و نمک لپیٹ کے، کہ اگلے کے دل کو وہ جیت لیتے تھے۔ تو دوستو یہ اللہ داد ایک ملکہ ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی ہے، جو کسی کے اندر تو اسپیکنگ پاور ہوتا ہے، بولنے کی ایک اسٹائل اور طریقہ اور گفتگو کرنے کی ایک ہوتا ہے، اس کو چرب زبانی کہتے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ علمی اعتبار سے شخصیت ہوتی ہے، جیسے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں، یہ علمی شخصیت ہے، لیکن اسپیکنگ پاور کے اندر اس سے آگے کئی شخصیات ہیں۔ تو ایک اسپیکنگ پاور جو بولنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ایک مختلف ہوتی ہے، اور علمی صلاحیت ایک مختلف ہوتی ہے، اور دونوں اگر صلاحیت ہو تو پھر نورن علی نور، سبحان اللہ۔ تو یہ دوستو ہے، تو آپ کسی کے لیے آپ نصیحت کر رہے ہیں، کسی کی پنچایت کر رہے ہیں، یا کسی کو سمجھانے جا رہے ہیں، کسی کو انسٹرکشن دے رہے ہیں، کسی کو سجھاؤ دے رہے ہیں، تو آپ ہمیشہ ایسی گفتگو کیجئے کہ اگلے کے دل کو جیت لے، ٹھیک ہے نا؟ اگلے کی مزاج کو پڑھ لینا چاہیے، اس کو علم کیافہ کہا جاتا ہے، کہ لوگ کہتے ہیں نا ہم چہرے کو دیکھ کر اس کی کتاب پڑھ لیتے ہیں، اس کی حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ داد ملکہ ہوتا ہے، جو کیا ہے کہ کسی کے اندر ایسا ادراک ہوتا ہے، کسی کے ایسے فراست ہوتی ہے، کسی کے اندر ایسا سمجھداری ہوتی ہے، سینسیبل ہوتا ہے کہ وہ اگلے کی بات کو واقعی سمجھ جاتے ہیں، چہرے کو دیکھ کر، اس کے چہرے کا ہاؤ بھاؤ دیکھ کر، اس کے اوپر جو افیکٹ ہیں اس کو دیکھ کر وہ پوری کتاب پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے کی دوستوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دنیا کے اندر یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، ہمارے پنجاب میں یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، تو دوستوں ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کسی کے پند و نصیحت کرنے جا رہے ہیں تو ہمیشہ واضح حسنا کے ساتھ کریں، بہترین گفتگو، بیسٹ ڈائلاگ کے ذریعے سے، اور نرمی کے ساتھ، اور حسن خلق کے ساتھ، مہذب انداز کے ساتھ، کمیونیکیشن اسٹائلس اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے، وہ تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ تو پھر آپ کیا ہے کہ اگلے کا دل جیت سکتے ہو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، درد دل کے ساتھ، درد، کرب، تڑپ، لگن، اضطرابی کیفیت کے ساتھ، دل کی اضطرابی کیفیت کے ساتھ جو آپ کی گفتگو نکلے گی، جو اخلاص کے اوپر مبنی ہوگی، تو وہ اگلے کا دل جیت لے گی، اور نہیں تو پھر آپ پوری رات چلاتے رہو،
वाहवाही हासिल करते रहो। ऑडियंस जो है वो आपको वाहवाही तो दे देगी, लेकिन उसके पलटे कुछ नहीं पड़ेगा। एक आदमी था, पूरी रात यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को बयान किया। सुबह एक आदमी उठा, बोला कि यूसुफ मर्द था या औरत? उसने कहा मेरी पूरी रात के लेक्चर के ऊपर आपने पानी फेर दिया, मैं यही तो समझा रहा था। तो बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं, क्योंकि ये उनकी एक इस्तिदाद के ऊपर वो चीज़ें मबनी होती है, और बाज़ लोग तवज्जो भी नहीं देते। वो खाली आपके चीखने चिल्लाने को, आपकी करामतों को जो आप बयान कर रहे हो उसके ऊपर वो सुभान अल्लाह तो कह देते हैं, लेकिन उसके पलटे कुछ बात नहीं पड़ती है। बाज़ मुकर्रिरीन खतीबीन ऐसे हैं जो कहते हैं हम खतीब रेगिस्तान हैं या खतीब राजस्थान हैं या खतीब हिंद हैं। वो क्या है कि चीखते हैं, चिल्लाते हैं, स्टेज को हिलाते हैं, माइकों को तोड़ देते हैं, कईयों के पाजामे उतर जाते हैं, कईयों के रुमाल गिर जाते हैं, कई पक्खे के लटक जाते हैं। लेकिन वो पब्लिक वाहवाही तो कहती रहती है, लेकिन पब्लिक के दिमाग में कोई भी नसीहत नहीं पड़ती है। वो उससे कोई भी बात को कैच नहीं करते, नसीहत नहीं हासिल करते।